اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم سورۃ الاحقاف سورۃ الاحقاف مکی دور میں نازل ہونے والی سورہ مبارکہ ہے اور یہ حوامیم سبع میں سے اب آخری سورت ہے۔ 7 سورتیں سورہ زمر کے بعد سے سورہ مومن سے یہاں تک 7 سورتیں مسلسل وہ آئیں کہ جو حامیم کے لفظ سے ہیں، تو ان کو حوامیم سبع کہا جاتا ہے۔ تو حوامیم سبع میں سے یہ آخری ہے۔ تلاوت کی ترتیب میں اس کا نمبر 46 اور نزول کی ترتیب میں اس کا نمبر 66۔ سورہ زمر سے یہ سورہ احقاف تک یہ جو ساری صورتیں ہیں، ایک سورہ زمر اور 7 صورتیں اگلی حوامیم، ان ساری صورتوں کی ترتیب جو تلاوت کی ترتیب ہے وہی نزول کی ترتیب ہے۔ 59 نمبر تھا نزول کے لحاظ سے سورہ زمر کا، اس کے بعد 60 سے لے کر 66 تک نزول کے لحاظ سے یہ حوامیم کا نمبر جو ہے وہ چلا آ رہا ہے۔ سورۃ الجاثیہ سے کچھ عرصہ بعد نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 29-30 میں جنات کا ایک واقعہ بھی بیان ہوا ہے، اور وہ واقعہ جو ہے نبوت کے 10ویں سال میں پیش آیا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے علاقہ میں گئے ہیں، تو طائف کے سفر سے واپسی پر نخلہ کے مقام پر وہ واقعہ پیش آیا کہ کچھ جنات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا، یعنی آپ کی زبان سے اللہ کا کلام سنا، قرآن حکیم کی تلاوت سنی اور وہ متاثر ہوئے، ایمان قبول کیا۔ تو یہ واقعہ بھی اس سورہ مبارکہ میں ذکر ہے، اور یہ واقعہ تو نبوت کے 10ویں سال کا ہے۔ اب یا تو یہ ہے کہ پوری سورت ہی 10ویں سال میں نازل ہوئی ہو، اور یا پھر یہ ہے کہ 6-7ویں سال میں سورہ جاثیہ کے بعد سورت احقاف کا اکثر حصہ نازل ہو گیا ہو، لیکن وہ جو 2 آیتیں ہیں تو وہ بعد میں نازل ہوئی ہوں اور اس سورت کے اندر رکھ دی گئی ہوں۔ تو گویا کہ یا تو سورت کا زمانہ نزول وہ نبوت کا 6واں یا 7واں سال ہے، اور 1-2 آیتیں جو ہیں وہ بیچ میں مؤخر ہیں، وہ بعد کی ہیں، اور یا پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے یہ ساری سورت ہی جو ہے نبوت کے 10ویں یا 11ویں سال سے تعلق رکھتی ہو۔ سورت کا گزشتہ سورت سے ربط، حوامیم سبع جتنی بھی پیچھے گزری ہیں ان سب کے اندر ایک ایک شبہ کا جواب دیا جا رہا تھا۔ اب اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی ایک آخری شبہ کا جواب ہے۔ شبہ یہ کہ اگرچہ آپ دلائل کے ساتھ واضح کر رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی کارساز بھی نہیں، شفیع غالب بھی کوئی نہیں، لیکن دوسری طرف ہمارا بھی ایک مشاہدہ بھی ہے، اور ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ کئی دفعہ ہم غیر اللہ کو پکارتے ہیں اور ہمارے کام تو ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف آپ کے دلائل جو ہیں تو وہ بھی اس چیز کی طرف جاتے ہیں کہ غیر اللہ کچھ نہیں کر سکتے،
اللہ کے سوا جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے، تو آپ کے دلائل بھی ایک طرف مضبوط تو اگرچہ ہیں، لیکن دوسری طرف ہمارا ایک مشاہدہ بھی تو ہے کہ کئی دفعہ ہم غیر اللہ کو پکارتے ہیں اور کام ہمارے ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی برکت تو ضرور ہے نا ان کے پکارنے میں، تو جب کوئی نہ کوئی برکت ہے تو ہمیں ان کو پکارتے رہنا چاہیے۔ تو جواب دیا کہ جو کوئی چھوٹے موٹے کام ہو جاتے ہیں نا بظاہر غیر اللہ کی پکار کے نتیجے میں، تو اصل میں وہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے، ورنہ جس وقت غیر اللہ کی پکار کرنے والوں پر ہلاکتیں آتی ہیں تو اس وقت وہ ان کے معبود ان کو کیوں نہیں بچا سکتے؟ تو ان کے سابقہ اقوام کے اوپر بھی ہلاکتیں آئیں تو ان کے معبودان باطلہ ان کو بچا تو کوئی نہ سکے۔ تو اگر کوئی جو ہے وہ کچھ کر سکنے والے، کروا سکنے والے ہوں کسی بھی حد تک، کسی بھی درجے تک، تو پھر وہ کم از کم جس وقت پوری قوم تباہ ہو رہی ہے، پوری قوم کے اوپر ہلاکت ہو رہی ہے، تو اس وقت تو کچھ کام آ جاتے۔ یہ تو ہو گیا ربط۔ آگے سورت کا خلاصہ۔ سورت کے آخری رکوع میں سورت کا مدعا ذکر کیا گیا ہے کہ معبودان باطلہ کچھ نہیں کر سکتے، اگر کر سکتے ہوتے تو اقوام کی ہلاکت کے وقت ان کے کچھ کام آ جاتے، لیکن وہ کوئی بھی کام نہ آئے۔ پھر یہ جو مدعا ہے اس کے اوپر دو استشہاد پیش کیے گئے ہیں، ایک قوم عاد سے اور دوسرا ہلاک ہونے والی ساری اقوام سے اجمالی طور پر۔ مدعا کی تائید کے لیے سورت کے اندر جنات کا حال بھی بیان ہوا ہے کہ دیکھو جنات تک بھی مان رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو تمہیں بھی خیال کرنا چاہیے۔ سورت کی ابتدا میں تمہید کے بعد مشرکین سے عقلی اور نقلی دلیل کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور خود سورت کے اندر اپنی طرف سے ایک دلیل عقلی بھی آئی ہے، ایک دلیل نقلی بھی، اور ایک دلیل وحی بھی آئی ہے۔ اس کے علاوہ سورت میں ایک طریقہ تبلیغ بھی ہے۔ درمیان میں والدین کی اتباع کا حکم ہے، موحد والدین کی، کہ جو موحد والدین کی اتباع کرے، سمجھدار والدین کی اتباع کرے، سمجھدار ہوں گے تو تبھی موحد ہوں گے، تو وہ تو ٹھیک ہے، اس نے تو اپنا اچھا جو ہے وہ عمل کر لیا، لیکن جو اتباع نہیں کریں گے تو وہ نقصان اٹھائیں گے۔ سورت کے آخر میں ایک دلیل اس بات قیامت کے لیے بھی ہے، اس کے علاوہ تسلی، شکاوہ، تخویفات، بشارات وغیرہ ہیں۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، نازل کردہ ہے کتاب اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض، ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ اور ایک مقرر مدت کے ساتھ۔ اللہ اللہ، اللہ رب العزت نے سارا کچھ بنایا ہے، آسمانوں کو بھی بنایا، زمین کو بھی بنایا، اور جو کچھ زمین کے اور آسمان کے درمیان ہے اس کو بھی بنایا۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب بنانے والا وہ ہے تو ختم کرنے کا بھی اس کے پاس اختیار ہے، تو اس نے ایک مقرر مدت تک کے لیے جو ہے وہ سارا نظام قائم کیا ہے۔ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے تو یہ چیز دلالت کرتی ہے کہ سب کچھ کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس سے قیامت کا اس بات ہوتا ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا،
وہ اعراض کرتے ہیں اس چیز سے کہ جس سے ان کو ڈرایا گیا۔ قل ارأیتم، مشرکین سے عقلی و نقلی دلیل کا مطالبہ، مشرکین سے عقلی و نقلی دلیل کا مطالبہ۔ تو کہے بھلا دیکھو تو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، مجھے دکھاؤ تو صحیح نہ کہ انہوں نے زمین کے اندر پیدا کیا کیا ہے، یا ان کی آسمان کے اندر کون سی شراکت ہے۔ چلو یہ نہیں دکھا سکتے کہ کچھ انہوں نے تخلیق کیا ہو، یا آسمان کے اندر کوئی شراکت نہیں دکھا سکتے، عقلی دلیل تمہارے پاس گویا کہ کوئی نہیں، تو پھر نقلی دلیل ہی کوئی لے آؤ۔ ایتونی بکتاب، میرے پاس کوئی تو کتاب ایسی لاؤ نا اس سے پہلے، یا چلو کتاب نہیں ہے تو او آثارت من علم، یا علم کے کوئی آثار ہی لے آؤ، کوئی علم کی نقل چلی آ رہی ہو وہ لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ علم کے آثار لے آؤ، کوئی نقل چلی آ رہی ہو علم کی وہ لے آؤ۔ یہاں پر جو من علم ہے، من کے نیچے لکھ لیں ابتدائیہ، من ابتدائیہ، مطلب یہ کہ کوئی آثار لاؤ، کوئی نقل لاؤ، لیکن لاؤ وہ ہے کہ جس کی بنیاد علم پر ہونی چاہیے۔ فلسفی حضرات جو ہیں ان کے جو اقوال ہوتے ہیں نا، تو ان کی بنیاد علم پر نہیں ہوتی، بلکہ وہ ظن پر بنیاد ہوتی ہے۔ کبھی ایک بات کہتے ہیں، کبھی خود ہی اپنی بات کا ان کو کچھ عرصہ بعد رد بھی کرنا پڑ جاتا ہے اور دوسری بات کرنی پڑ جاتی ہے۔ تو فلسفی حضرات جو ہیں ان کی اقوال کی بنیاد علم پر نہیں ہوتی، تو اس لیے کوئی قدیم فلاسفہ کی بات نہ پیش کرنا، بلکہ پیش وہ کرنا کہ جس کی بنیاد علم پر ہے، اور وہ ہیں انبیاء کرام، کہ انبیاء کرام کی کوئی بات ہے تو وہ پیش کرو، کیونکہ انبیاء کرام کی جو بات ہے اس کی بنیاد وحی پر ہوتی ہے، اور وحی جو ہے وہ علم کا ذریعہ ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ جو نبیوں کی باتیں ہوتی ہیں ان کی بنیاد علم پر ہوتی ہے، دوسری طرف آپ خود کہتے ہیں کہ خبر واحد جو ہوتی ہے وہ ظنی ہوتی ہے، تو جب بنیاد علم پر ہے تو وہ تو قطعی ہونی چاہیے، یقینی ہونی چاہیے۔ تو جواب یہ ہے کہ بھائی جو خبر واحد ہوتی ہے نا، اس کا بھی جو مبدا ہے وہ علم ہی ہوتا ہے، لیکن جو ظن والا معاملہ آتا ہے نا وہ اس کے مبدا کے لحاظ سے نہیں ہوتا، وہ ہم تک پہنچنے کے لحاظ سے ہوتا ہے کہ کیا وہ ہم تک واقعی صحیح پہنچی بھی ہے کہ نہیں، سارے راویوں نے اس کو صحیح پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچایا، بیچ میں کوئی راوی جھوٹا تو نہیں، یا کوئی راوی کمزور حافظے والا تو نہیں، تو ایسا تو نہیں کہ کسی نے آگے غلطی سے غلط پہنچا دیا ہو یا دانستہ غلط پہنچا دیا ہو، تو وہ ہم تک پہنچنے کے لحاظ سے جو ہے نا وہ ظنی بن جاتی ہے کہ کیا واقعی یہ نبی کا فرمان ہے یا نہیں، کیا واقعی پوری طرح درست ہے یا نہیں، لیکن جو اس کا مبدا ہے نا تو وہ بہرحال علم ہی ہوتا ہے۔ اچھا جی، لاؤ میرے پاس کوئی کتاب اس سے پہلے، یا کوئی علم کے نشان لے آؤ، کوئی علم کی نقل چلی آ رہی ہو اگر تم سچے ہو۔ ومن اضل دلیل عقلی، ان سے تو مطالبہ کیا کہ کوئی نقلی دلیل لاؤ یا عقلی دلیل لاؤ، لیکن وہ تو نہیں لا سکتے، تو پھر خود عقلی دلیل پیش کی۔ کون بڑا گمراہ ہے اس سے کہ جو اللہ کے سوا کو پکارتا ہے، من لا یستجیب لہ، جو قیامت تک اس کی بات کو قبول کوئی نہیں کر سکتا، بلکہ قبول کرنا تو بڑی دور کی بات، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، ان کو تو اس کی پکار کا پتہ تک بھی کوئی نہیں چلتا، وہ تو ان کی پکار سے غافل ہوا کرتے ہیں۔
وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، کانوا لہم اعداء، تو جن جن کی یہ پوجا کرتے تھے نا تو وہ تو خود ان کے دشمن بنے ہوں گے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ تو ان کی بندگی کا انکار کریں گے، وہ کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں کب یہ ہمیں پوجتے رہے ہیں، ہم تو خود اپنی ساری زندگی توحید کا درس دیتے رہے ہیں، ہمیں کیا پتہ کہ انہوں نے بعد میں ہمیں ہی جو ہے معبود بنا لیا ہے، ہمیں تو ان کی بندگی کا کچھ پتہ ہی کوئی نہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، شکوہ اور جب ان کے اوپر ہماری واضح آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، کافر کہنے لگ جاتے ہیں حق کے لیے، جب حق ان کے پاس آ گیا کہ ھذا سحر مبین، کہ یہ تو کھلا جادو ہے، حالانکہ وہ حق ہے، وہ جادو نہیں ہے، لیکن کافروں کو چونکہ وہ وارہ نہیں کھاتا تو اس لیے وہ اس کو جادو کہنے لگ جاتے ہیں۔ ام یقولون افتراہ، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خود گھڑ کے لے آیا ہے؟ کل، اے نبی آپ کہیے، یہاں پر لکھ لیں شکوہ کا پہلا جواب، شکوہ کا پہلا جواب، اے نبی آپ کہیے کہ اگر میں گھڑ کے لے آیا ہوں، فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو تم میرے لیے کچھ بھی کام نہیں آ سکو گے اللہ سے، یعنی اللہ کی پکڑ مجھ پر آ جائے گی اور کوئی میرے لیے کچھ بھی کام نہیں آ سکے گا، مجھے چھڑا نہیں سکے گا اگر میں اللہ کے اوپر جھوٹ باندھوں، خود بنا کے اللہ کے ذمے لگاؤں۔ هُوَ عَالِمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ، وہ خوب جانتا ہے کہ جو کچھ تم باتیں کرتے ہو۔ کفا بہ شہیدم بینی و بینکم، وہی کافی ہے، یعنی وہ اللہ ہی کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ کے طور پر، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کل ما کنت بدعا من الرسل، شکوہ کا دوسرا جواب، شکوہ کا دوسرا جواب، تو کہہ کہ میں کوئی رسولوں میں سے کوئی نیا تو نہیں، یعنی کوئی نئے طرز کا رسول تو نہیں ہوں، پہلے رسولوں نے بھی یہی دعوت دی، میں بھی یہی دعوت دے رہا ہوں، اگر تو میری دعوت پہلے رسولوں کی دعوت سے کوئی مختلف ہوتی نا تو پھر تو تم الزام لگاتے کہ میں نبی نہیں ہوں، رسول نہیں ہوں، اپنے پاس سے بنا کے پیش کرتا ہوں، لیکن جب میری دعوت بھی وہی ثابت ہوتی ہے کہ جو پہلے نبیوں کی دعوت تھی تو پھر تمہیں مان لینا چاہیے کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ شریع، تو کہہ کہ میں کوئی نئی طرز کا رسول تو نہیں ہوں، وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ دیکھیں، نبی کو اپنے اچھے انجام کا تو قطعی اور یقینی علم ہوتا ہے اور یقین ہوتا ہے کہ میرا انجام اچھا ہوگا، تو یہاں پر جو ہے نا کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا بنے گا، تو یہ انجام کے لحاظ سے نہیں ہے، انجام تو اچھا ہونا ہے اور یہ تو نبی کو 100% قطعی ہے، یقینی ہے، لیکن انجام اچھا ہونا ہے، اس کے اندر ملے گا کیا کچھ، کون سی برکات حاصل ہوں گی، کیا کچھ اللہ کی نعمتیں حاصل ہوں گی وہاں پر، تو یہ تفصیلات میں کوئی نہیں جانتا۔ تو وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، اور تمہارا کیا انجام ہوگا، کیا تمہیں ایمان نصیب ہو جائے گا یا کفر کی حالت میں مرو گے اور جہنم میں جاؤ گے، تو مجھے اس کا بھی کوئی پتہ نہیں۔ یہ اس صورت میں ہے کہ اس کو آخرت سے متعلق بنایا جائے، جیسا کہ بعض علماء نے اس کو آخرت سے متعلق بنایا ہے، لیکن زیادہ درست بات یہ ہے، زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اس کو آخرت سے متعلق بنایا ہی نہ جائے، بلکہ دنیا سے متعلق بنایا جائے کہ میں کوئی نئی قسم کا رسول تو نہیں ہوں، سابقہ بھی تو رسول آتے رہے، پھر رسولوں کے اوپر 2 قسم کے حالات پیش آئے،
بعض رسول ایسے کہ جن کو شہید تک بھی کر دیا گیا، اور بعض ایسے کہ جو اپنے مشن کے اندر کافی کامیاب رہے۔ اب میرے متعلق اللہ کا کیا فیصلہ ہے کہ مجھے کوئی شہادت ملنی ہے یا مجھے جو ہے وہ کامیابی ملنی ہے، یہ مجھے کوئی معلوم کوئی نہیں، مجھے یہ اللہ کو ہی معلوم ہے۔ اور اقوام جو تھیں ان کے بھی دو قسم کے حالات رہے ہیں، جنہوں نے مان لیا تو وہ نجات یافتہ ہو گئے، جنہوں نے نہیں مانا ان کے اوپر ہلاکتیں آ گئیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا تم جو ہے ایمان لے آؤ گے، تمہیں ایمان کی توفیق ملے گی، یا یہ کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے، تو مجھے تمہارا کوئی علم نہیں ہے۔ تو مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کہ کئی نبیوں کو قتل بھی تو کیا گیا، تو ممکن ہے کہ مجھے قتل ہی کر دیا جائے خدا نہ خواستہ۔ لیکن بعد میں پھر اللہ نے بتا دیا، اللہ نے آیت نازل فرما دی کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے لوگوں سے محفوظ کرے گا۔ جس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا، تو اس میں اللہ نے بتا دیا کہ اللہ تجھے لوگوں سے محفوظ رکھے گا، تو پھر یہ یقینی معلوم ہو گیا کہ کوئی بھی قتل نہیں کر سکے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کے نزول سے پہلے بعض اوقات اپنے گھر کے اوپر پہرہ بھی جو ہے وہ رکھوایا ہے حالات کی تلخی کی وجہ سے، لیکن جب یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی کہ واللہ یعصمک من الناس، تو پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہرہ ختم کروا دیا۔ مزید یہ کہ بعد میں اللہ رب العزت نے یہ چیز بھی بتلا دی کہ آپ کو غلبہ بھی حاصل ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے متعلق کہا کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس کو غالب کر دے سارے ادیان پر۔ تو بہرحال بعد میں یہ چیزیں بتائی گئی۔ جس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے اس وقت ابھی کچھ بتایا نہیں گیا تھا کہ کیا انجام ہونے والا ہے، دنیا کے اندر میرے ساتھ کیا بیتنے والی ہے۔ بعد میں جو ہے وہ چیزیں بتائی گئی۔ ان اتبع الا ما یوحا الی، میں تو نہیں پیروی کرتا مگر اسی کی طرف کہ جو میری طرف وحی کی گئی ہے، اور میں نہیں ہوں مگر کھلے طور پر ڈر سنانے والا۔ قل ارائیتم، طریقے تبلیغ، طریقے تبلیغ، تو کہہ بھلا دیکھو تو، ان کان من عند اللہ، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے، وَكَفَرْتُمْ بِهِ، اور اس کے باوجود تم کفر ہی کرو، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي اسرائیل، حالانکہ ایک گواہی دینے والا گواہی دے چکا ہے بنی اسرائیل میں سے۔ ایک یہودی عالم جو ہے مکہ میں آیا تھا، حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے اپنے حاشیہ میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک یہودی عالم آیا تھا، تو مکہ والوں نے اس سے پوچھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے پاس نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو آپ عالم ہو، سابقہ کتاب کو اچھی طرح جانتے ہو، آپ کی کیا رائے ہے، کیا یہ سچا نبی ہے یا ایسے ہی کوئی جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے؟ تو اس یہودی عالم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات وغیرہ دیکھے، تو اس نے کہا کہ اس علاقے میں ایک نبی آنے والا تو اب تھا ہی، اور ان کی جو نشانیاں میں نے دیکھی ہیں تو واقعی یہ ان نشانیوں کے مطابق ہیں کہ میں محسوس کرتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ اور پھر اسے یہودی عالم نے ایمان بھی قبول کر لیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب ایک گواہی دینے والا بنی اسرائیل میں سے گواہی دے چکا، علی مثلہ، اس کی مثل پر، فآمنا، وہ ایمان بھی قبول کر چکا، واستکبرتم، لیکن تم نے پھر بھی تکبر ہی کیا، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔
یہ ذرا 2 منٹ اس کو روک دیں. اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ. وقال الذین کفروا شکوہ وقال الذین کفروا اور کافروں نے کہا للذین آمنوا. لفظی معنی یہ بن رہا ہے کہ ایمان والوں سے، لیکن یہاں پر مراد یہ نہیں کہ ایمان والوں کے سامنے آ کر ان سے یہ کہا، بلکہ مراد یہ ہے کہ کافر جو ہیں وہ ایمان والوں کے متعلق یہ بات کرتے ہیں. اپنی محفلوں کے اندر وہ ایمان والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ لو کان خیرا ما سبقونا الیہ. اگر یہ کوئی خیر ہوتی تو یہ اس میں ہم سے سبقت نہ لے جاتے، ہم سے آگے نہ بڑھتے. کافر ایمان والوں کے متعلق یہ باتیں کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کے پیغام کو، نبی کی دعوت کو قبول کیا ہے، یہ ایمان کے دعوے کر رہے ہیں. ہمارے پاس دنیا کا مال و دولت ہے، عیش و عشرت ہے، ہر قسم کی جو ہے دنیاوی لذتیں وہ ہمیں حاصل ہیں، تو جو بھی خیر ہے وہ تو ہمیں ملی ہوئی ہے. اگر یہ ایمان والا معاملہ، یہ نبی کی دعوت والا معاملہ، یہ بھی کوئی خیر والا معاملہ ہوتا نا تو یہ بھی پھر ہمارے نصیب میں زیادہ ہوتا، پھر ہم اس سے پیچھے نہ رہتے. یہ کمزور لوگ، بلال جیسے لوگ، خباب جیسے لوگ، عمار جیسے لوگ، یہ ہم سے بلا آگے بڑھ کے کیسے لے سکتے. کافر کہنے لگے ایمان والوں سے متعلق کہ اگر یہ معاملہ کوئی خیر والا ہوتا تو یہ ہم سے آگے نہ بڑھتے. وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اور اگر تم نے ہدایت نہ حاصل کی اس سے، فَسَيَقُولُونَ، تو کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے. وَمِن قَبْلِهِ، دلیل نقلی از تورات، دلیل نقلی از تورات. اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب وہ پیشوا ہے اور رحمت ہے، تو اس میں بھی تو دیکھ لو، اس کے اندر بھی یہی بیان ہوا ہے کہ اللہ ہی کارساز ہے، اللہ ہی سب کچھ کر سکنے والا ہے، اسی کی پکار حق ہے، کسی اور کو پکارنا جائز نہیں. تو تورات کو اٹھا کے دیکھو، اس میں بھی یہی ہے. وَهَذَا کتاب، دلیل وحی، دلیل وحی، کہ یہ کتاب بھی یہی دعوت دے رہی ہے، اور یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے، عربی زبان میں ہے، تاکہ ڈر سنائے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ظلم کیا، اور تاکہ خوشخبری دے نیکی کرنے والوں کو. ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس کے اوپر ڈٹ گئے. فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اولئک اصحاب الجنت، وہ جنت والے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ بدلہ ہے اس کا کہ جو کچھ وہ کرتے رہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے. حملتہ امہ کرہا، اس کی ماں نے اس کو اپنے پیٹ میں رکھا ہے تکلیف سے، اور اس کو جنا ہے تکلیف سے، اور اس کا ہاتھوں پر اٹھانا
اور اس کا دودھ چھڑوانا وہ 30 مہینے تک ہے۔ محترم طلبہ اور طالبات، زیادہ لمبی چوڑی تفصیل تو میں یہاں پر ذکر کرنا نہیں چاہوں گا، دورہ تفسیر کے اندر زیادہ تفصیل جو ہے وہ ذکر نہیں کی جاتی، لیکن چند باتیں جو ہیں وہ میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ہماری ایک بہت بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ کئی دفعہ ہم ایسے معاملات میں بھی آپس میں جھگڑنے لگ جاتے ہیں کہ جو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جی، بات میں یہ کر رہا تھا کہ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم کئی دفعہ ایسے معاملات میں بھی آپس میں جھگڑنے لگ جاتے ہیں کہ جو ہمارے درمیان متفقہ ہوتے ہیں۔ رضاعت کا مسئلہ بھی کچھ اسی طرح کا جھگڑے کا باعث بنا ہوا مسئلہ ہے، حالانکہ اس میں ہمارے جو اہل حدیث احباب ہیں اور ہم حنفی حضرات، یہ سب کے نزدیک ایک متفقہ چیز ہے۔ ہمارے نزدیک بھی رضاعت کی عمر 2 سال ہے، ہمارے اہل حدیث احباب کے نزدیک بھی رضاعت کی عمر 2 سال ہے، لیکن اس کے باوجود جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے، بحثیں ہوتی ہیں، مناظرے ہوتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ کہ مسئلے کا بھی پتہ کوئی نہیں ہوتا صحیح طرح، اور پھر بھی بحث ہوتی ہے۔ اللہ واللہ، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہماری بحث اس چیز میں ہے کہ کتنی عمر کا بچہ ہو تو اس کے لیے ماں کا دودھ اس کو پلانا جائز ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس میں ہماری بحث ہے، حالانکہ اس میں تو کسی کی اختلافی رائے تک بھی کوئی نہیں۔ بحث تو وہاں پر ہونا جہاں کوئی کم از کم کوئی اختلافی رائے تو